جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، معنی ضرور رہتے ہیں۔ جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن مقدس کے پاروں میں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو بار بار بیان کیا ہے تاکہ ہم اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو سنت ہے وہ مجاہدہ ہے، وہ قربانی ہے، وہ بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا ہے جو اس اجلاس کی برکت سے آپ کو حاصل ہو گیا۔ مغرب سے پہلے ہی الحمدللہ ہم لوگ یہاں آ گئے تھے اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں گلے سے بانے اور سبحان اللہ۔ اب یہ عمل ہمیں روزانہ کرنا ہے۔ 8 گھنٹے کاروبار میں، بولو جلدی، 8 گھنٹے گھر بار میں، 8 گھنٹے خدا کے دربار میں، خدا کے رسول کے ملنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا پاکیزہ مقدس گھر ہے۔ اس گھر مسجد کو آباد کرنا ہم سب مسلمانوں پر، ایمان والوں پر فرض ہے۔ ابھی کوئی آدمی بے ہوش ہو کر بھوک کی وجہ سے نہیں گرا، الحمدللہ ٹھنڈا پانی بھی پیا اور روزہ بھی پیا۔ وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھوک کی وجہ سے گر رہے تھے نماز میں۔ لوگ سمجھ رہے تھے جنون ہے، پاگل ہے، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جنون نہیں تھا، بھوک تھی۔ یہ بھوک آج ہمیں تھوڑی سی میسر ہوئی ہے اس اجتماع کی برکت سے، اس کانفرنس کی برکت سے، اس اجلاس کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جماعت ہماری گئی ہوئی تھی دنیا کے آخری کنارے کے قریب، ان کا فون آیا، مولانا سیب کھانے کی سنت کیا ہے؟ میں نے کہا سیب کھانے کی، کیلے کھانے کی سنت پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا سنت ہے؟ سیب کھانے کا اور کیلے کھانے کا طریقہ تو معلوم کر رہے، کبھی یہ بھی معلوم کیا کہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ صحابہ تڑپ رہے، بے چین ہو رہے اور کہہ رہے اللہ کے رسول حالت اتنی خراب ہو گئی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بن گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بھوک اور پیاس کی حالت ہے اور خندق کھودی جا رہی ہے اور رسول اللہ ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، عیش تو آخرت کی عیش ہے، راحت تو آخرت کی راحت ہے، آرام تو آخرت کا آرام ہے۔ آپ مہاجرین کو، انصار کو معاف فرما دیجیے۔ آپ اس وقت میں مہاجر ہیں، کوئی حمزہ گڑھ سے آیا ہے، کوئی حاجی پور سے آیا ہے اور کوئی برہن پور سے آیا ہے، کوئی خانپور سے آیا ہے، کوئی اس محلے سے آیا ہے۔ یہ ہجرت کی ایک نقل ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے اور چلے جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ گئے اور آج تک مدینہ منورہ میں ہیں۔ یہ سب سے بڑی سنت ہے، مہا سنت ہے۔ یہ صرف جلسہ نہیں ہے، اجتماع نہیں ہے، کانفرنس نہیں ہے، بیان اور تقریر نہیں ہے، کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں اور کیا لائے کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اور تمہیں ہجرت کی اس مہا سنت کو زندہ کرنا ہے۔ ابھی تو عصر سے عشاء تک ہم آئے ہیں، ایک زمانہ ایسا آنا چاہیے کہ ہماری قبر مدینہ منورہ میں بنے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے مدینہ میں مرنا تو مدینہ میں مرو، جو مدینہ میں مرے گا کل قیامت میں میدان حشر میں اس کی سفارش کروں گا اور رسول اللہ کی سفارش شفاعت قبول ہوگی، جنت اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائیں گے جو مدینہ منورہ کے اندر مریں گے۔ اس لیے ہماری نیت مرنے کی ہونی چاہیے۔ کس کی ہونی چاہیے؟ مرنے کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم بیان سنتے سنتے مر جائیں، ہم تقریر سنتے سنتے مر جائیں، ہم تعلیم کرتے کرتے مر جائیں، ہم سنت اور شریعت کو پھیلاتے پھیلاتے مر جائیں۔ ہمیں گھر جانے کی فکر نہ ہونی چاہیے، تمہیں گھر بھی جانا ہے، بیوی بھی یاد کر رہی، بچے بھی یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ جن کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب جنت البقیع میں صحابہ کے پاس موجود ہے۔ وہ فرماتے تھے ہم نے بچپن میں سنا کہ صحابہ کے گھر والوں سے پوچھا جاتا وہ کہاں گئے؟ کہ بازار میں گئے ہیں۔ کب آئیں گے؟ کہا ابھی آنے والے ہیں۔ کہاں گئے؟ جو مسجد میں گئے۔ کب آئیں گے؟ کچھ پتہ نہیں، نماز 11 بجے ہوگی، عشاء 12 بجے ہوگی، کچھ پتہ نہیں۔ مسجد میں گئے، وہاں کیا تقاضا ہوگا کچھ خبر نہیں۔ مسجد میں کب آئیں گے مسجد سے یہ نہیں کہہ سکتے، بازار سے کبھی آنے والے ہیں۔ بلکہ بازار وہ جاتے تھے تو چیزوں کے لیے، سامان کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ بازار میں بھی آخرت کے لیے جاتے تھے، جنت کے لیے جاتے تھے۔ اور ہم مسجد میں بھی آج جنت کے لیے نہیں آ رہے، آخرت کے لیے نہیں آ رہے۔ صحابی گئے بازار، آ گئے، گئے اور آ گئے۔ کہا حضرت ہم نے آپ کو دیکھا، نہ کچھ بیچا نہ کچھ خریدا۔ فرمایا میں تو بازار میں اس لیے آیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بازار میں چوتھا کلمہ پڑھ لے گا 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 لاکھ نیکی ملیں گی، 10 لاکھ درجے جنت میں بلند ہوں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو محل عطا فرما دیں گے۔ تو وہ بازار میں بھی ثواب کے لیے جاتے تھے اور ہم مسجد میں بھی ثواب کی نیت سے نہیں آتے کہ سب جا رہے مسجد میں، چلو ہم بھی چلیں۔ اس لیے کہتے ہیں نیت کر کے آیا کرو مسجد میں کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، ہمیں حدیث سیکھنی ہے، ہمیں سنت شریعت سیکھنی ہے۔ یہ بہت بڑی سنت ہے جو امت میں سے نکلی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں آج معاشرہ خراب ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں آج جہالت عام ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں آج بدعات و خرافات عام ہو چکی ہیں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے بدعات، خرافات، رسومات، رواج یہ نیست و نابود ہو جائے، مٹ جائے، جنازے نکل جائے جہالتوں کے، جنازے نکل جائے بدعتوں کے، جنازے نکل جائے رسومات کے، جنازے نکل جائے خرافات کے، اور سنتیں عام ہو جائیں دیہاتوں میں، سنتیں عام ہو جائیں شہروں میں، سنتیں عام ہو جائیں مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں۔ علیکم بسنتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو سب سے بڑی مہاسنت رسول اللہ کی تبلیغ ہے، دعوت ہے، ہجرت ہے۔ ہجرت کر کے آپ چلے گئے مکہ سے مدینہ، اور آج تک قبر اثر ہمیں تمہیں خبر دے رہی ہے تم گنگوہ میں مرنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم سہارنپور میں مرنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم ہندوستان میں مرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ تمہاری موت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، نبی کی سنت کو عالم میں زندہ کرنے کے لیے تمہاری زندگی ہے۔ بس میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جہالت ختم نہیں ہوگی، غفلت ختم نہیں ہوگی، رسومات اور بدعات ختم نہیں ہوں گی۔ عظمت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں نہیں آئے گی جب تک ہم اور تم مسجدوں میں قرآن نہیں سیکھیں گے، مسجدوں میں حدیث نہیں سیکھیں گے، مسجدوں میں سنت اور شریعت نہیں سیکھیں گے، اپنا تعلق علم سے، ذکر سے، اپنا تعلق مدرسے سے، خانقاہ سے، تبلیغ سے، علماء سے، صلحاء سے قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ ہماری زندگی بدلے گی نہیں۔ یہ بات طے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں، 39ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، لیکن قربانی اتنی دی دوسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا اور ملک شام کا حال معلوم کیا۔ کیا حال ہے مسجدوں کا؟ لوگ مسجدوں میں آتے ہوں گے اور بکتے ہوئے اونٹ کی طرح نکل جاتے ہوں گے۔ فرمایا نہیں حضرت،
ہماری مسجدوں میں مختلف مجلسیں لگتی ہیں، مختلف حلقے قائم ہوتے ہیں، تو ادھر قرآن سیکھ رہے ہیں، ادھر حدیث سیکھ رہے ہیں، ادھر مسائل سیکھ رہے ہیں، ادھر تجوید ہو رہی ہے، ادھر ناظرہ ہو رہا ہے۔ ہماری مسجدوں میں سارے مسلمان آ کر پورا دین سیکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا اور فرمایا لن تزالوا بخیر ما کنتم کذالک، جب تک تمہاری مسجدوں میں محفلیں دین کی قائم ہوگی، مجلسیں دین کی قائم ہوگی، قرآن اور حدیث کے سیکھنے کا نظام جاری رہے گا، تو خیر تمہارے اندر باقی رہے گی، سنت تمہارے اندر باقی رہے گی، شریعت تمہارے اندر باقی رہے گی۔ جب تم مسجدوں میں آنا چھوڑ دو گے، مسجدوں میں قرآن حدیث سیکھنا چھوڑ دو گے، سکھانا چھوڑ دو گے، تو پھر خیر تمہارے اندر سے نکل جائے گی۔ اکثر بے نمازی ہوں گے، اکثر بغیر روزے کے ہوں گے، اکثر بغیر عبادت کے، بغیر تلاوت کے ہوں گے۔ الامان والحفیظ، اس کے سب کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم، فکر و بے چینی کو اپنی زندگی میں داخل کر کر پورے عالم کو رسول اللہ کی سنت کا سبق ہمیں پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، نماز ہی سے اصلاح ہوگی، نماز ہی سے تربیت ہوگی۔ اصلاح معاشرہ نماز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مولویوں کے، حافظوں کے، قاریوں کے اور مجاہدوں کے بیانات تقریروں میں وہ اثر نہیں ہے جو نماز کے اندر اثر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی برائی سے روکے گی، نماز ہی بری باتوں سے روکے گی، نماز ہی تمہیں اللہ سے قریب کرے گی۔ نماز کے بغیر کوئی اصلاح نہیں ہے، کوئی معاشرہ نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ اسلام نماز سے زندہ ہوا ہے اور نماز اس عالم میں زندہ ہوگا۔ اس لیے نماز کو قائم کرنے کے لیے سب کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ انشاءاللہ نماز قائم کریں گے، سنت و شریعت کو سارے عالم میں پھیلائیں گے۔ اسلام معاشرہ ایک بیان کے رستے نہیں ہوگا، اس کی بھی ساری زندگی لگائیں گے سب۔ مانگو اللہ سے دعا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على